حضرت علامہ برکاتی صاحب کا، اشرفی صاحب کا، اور ابھی ان کی گفتگو ہم نے سنی تھوڑی دیر. عزت مآب علی جناب پروفیسر افلاق عثمانی صاحب جیسے اور سبھی ایم ایس او کے ذمہ داران، ملک کے کئی صوبوں سے نمائندے آئے. میں صمیم قلب سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنے ادارے شریعت کا انتخاب کیا، اور ادارے شریعت کی جو بنیاد ہے انہی اکابرین کی رکھی ہوئی جو بھی بنیاد ہے، جن اکابرین کا مشن لے کر آپ سب حضرت علامہ افضل مصباحی صاحب بھی تشریف فرما، مدرسہ شریعت کے ہمارے صدر مدرس پرنسپل قاری نواز کریم صاحب، اور تعلیمی امور جو بڑی گہرائی سے دیکھتے بھی طلباء کے بیچ ہمہ وقت حضرت علامہ مفتی غلام سرور صاحب. بالتفصیل اگر تبصرہ کروں تو وقت نہیں، دو چند گزارشات ہیں، بس اسی کو سمجھ لیں کہ درد دل بھی ہے اور میزبانی کے کلمات بھی ہیں. صدارت کا خطبہ یہ آپ کا حسن زن ہے. آج بڑی ایک اہم خوشخبری اور ملاقات بھی ہوگی. سن 1968 میں جن بزرگوں کا ہاتھ شامل تھا اس میں حضرت علامہ ابوالوفا فضیلی غازی ہوئے. الحمدللہ دادا کی عمارت کی سنگ بنیاد تقریب میں ان کے پوتے خود آج شریک. میں دو گزارش کروں گا. موقف، حالات، سلفیت، شیعت، سنیت اور مستقبل. سوالیہ نشان کے ساتھ اندر کے ضمیر کو جگانے والی گفتگو ہمارے پروفیسر عثمانی صاحب نے کی. مجھے احساس ہے کہ چونکہ میں فل وقت نہ دے سکتا اور ہم کے میزبانی بھی ادا پورا تمام تو نہ کر سکتا، چونکہ میں خود بھی نہیں واقف تھا کہ ایم ایس او ہماری تنظیم ہے جو سچ. کیرلا کے لوگ آئے تھے تو بڑے والہانہ انداز میں ہم نے، ہمارے طلباء نے، اساتذہ نے استقبال کیا. شاید ویسا استقبال پورے ملک میں اس سفر کا نہیں ہوا جو استقبال ہوا. ہم گزارش یہ کریں گے کہ کالجز اسکول کے بچوں میں ہم اویئرنیس لاویں اور ان کی طرف انرجی اور طاقت بڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایک طبقہ ہے جس کے دل میں، ذہن میں، شعور میں ایک جنون ہے، عقیدے پر قائم رہتے ہوئے لڑنے کا، جوجھنے کا، کچھ کرنے کا. ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ مایوسی بھی اس کے ساتھ ہے، اور مایوسی جو ہے وہ غربت کا ہے، اور اسی کے ساتھ بیچاری، لاچاری، یہ ساری چیزیں. لیکن صلاحیتیں اس بھیڑ میں بہت قیمتی اور بڑے کام کی چیزیں چھپی ہوئی. ہم گزارش کریں گے صدر صاحب سے اور بہار یونٹ کے لوگوں سے، بنگال یونٹ کے لوگوں سے،
بنگال یونٹ کے جو آپ کے ذمہ دار ہماری ان سے ملاقات ہے. ادارے شریعہ کے لیگل سیل کی تشکیل جب میں کر رہا تھا تو میں بہت پریشان، کیونکہ 3 طلاق کے مسئلے پر پورے ہندوستان میں اہل سنت کی طرف سے سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشنر ہے تو ادارے شریعہ اور بریلوی. NRC کے ایشو پر اگر کوئی پٹیشنر ہے، کوئی اگر لڑ رہا ہے تو ادارے شریعہ اور بریلوی. سچ یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں سب ہیں، ہم نہیں. اور آپ کا مشن ہے کہ کوئی رہے نہ رہے ہمارا عقیدہ ہمارے افراد رہیں، اور ورک شاپ بھی اسی کا لگا ہے. تو ہم گزارش کریں گے کہ ایک مہم چلے، ہندوستان کے ہر بڑے مدارس کا انتخاب کیا، وہ چاہے ضلعی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، اور اس میں جو فضیلت تک کے بچے ہیں جن میں کوالٹی ہے ان طلبہ کے ساتھ دانشوروں کی اس ٹیم کو 24 گھنٹے کے لیے بیٹھانا ہے. مجھے پورا یقین اور اعتماد ہے کہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو وقت اور عصر حاضر کے اوزار سے اگر آپ نے نکال دیا تو جو کام آپ 2 سال میں کرنے والے ہیں اس کام کو آپ 6 ماہ میں کر کے دکھا سکتے. چونکہ افراد کا جو کلیکشن ہے وہ جتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ائمہ کر سکتے ہیں، مذہبی لوگ کر سکتے ہیں، وہ کلیکشن کالجز اور اسکول کے لوگوں سے نہیں ہو سکتا. ابھی ادارے شریعہ کی جو تحریک بیداری چل رہی ہے 50,000 75,000 60,000 کی بھیڑ ہے، اور اس کے اثرات یہ دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ کروڑوں روپیہ جو ڈی جے، باجا، پٹاخہ، آتش بازی، دعوت، بریانی، دسترخوان، سجاوٹ پہ خرچ ہو رہی تھی. آج الحمدللہ اہل سنت کے ائمہ نے اور افراد نے جب کمر کس لیا ہے تو اب گاؤں سے ڈے بائی ڈے خبریں میرے پاس آ رہی ہیں کہ آج فلاں ضلع کے فلاں بلاک کی اتنی پنچایت میں، آج فلاں ضلع کے فلاں بلاک کے اتنے گاؤں میں ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے، کہیں ایک پھلجھڑی نہیں چھوٹ پا رہی. اگر اس پیسے کو ہم اسٹور کر کے ایجوکیشن کی طرف آئیں اور چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اگر ہم صرف ابھار دیں، جیسا کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ سلفیت ہی اصل ہے، تو سچ یہ ہے کہ سلفیت کی ماں کی کوکھ کا نام یہودیت ہے، اور اسی کوکھ کی نکلی ہوئی یہ اولاد ہے. ورنہ آج فلسطین اور بیت المقدس کے مسئلے پر چاہے وہ ملک کے جس کسی کونے میں رہا ہو، جس جذبہ عقیدت اور اخلاص کے ساتھ صدائے احتجاج اہل سنت نے بلند کیا ہے، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ چاہے ندوی ہو، سلفی ہو، کسی فرد نے کس طرح کی آواز اٹھائی ہو بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے کے. تو اب ان سارے موضوعات پر بالتفصیل گفتگو کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے. ہم گزارش کریں گے صدر صاحب سے بھی، پٹنہ یونٹ سے بھی، بنگال یونٹ سے، اور جھارکھنڈ میں اگر یونٹ کھڑی ہو گئی ہے تو تھوڑی سی اب حرکت میں آئی. اور جہاں جہاں تحریک بیداری چل رہی ہے، ابھی جیسے 17 سے رام گڑھ سے شروع، افراد ہمارے پاس نئی سیلاب ہے. اس وقت ضرورت ہے اس سیلاب کو گھیر کر کے پلانٹ میں چینج کرنے کا. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہر کام ہم مسلح پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے. اور رئیس القلم جو ادارے شریعہ کے بانی، ان کا مشن ہی یہی تھا. حجاز کانفرنس علامہ افضل مصباحی جان میں تاریخ پڑھ چکے ہیں، ایک حصہ تھا سنیت کو متحد کرنا. اوقاف کانفرنس ایک پارٹ تھا اہل سنت کو متحد کرنے. کشمیر کانفرنس ایک حصہ تھا. ملک ہندوستان میں حب الوطنی سب سے زیادہ بنام مسلم اگر کسی جماعت میں ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت میں ہے.
اور ملک میں امن و سکون کا مستند اگر کوئی استحکام کے ساتھ تحریک چلانے والی جماعت ہے تو وہ اہل سنت کی. اب بات رہی اوقاف کی، بھائی سیدھی بات ہے، جس کے یہاں ایصال ثواب ہی ناجائز اور حرام ہو، اس کے یہاں اوقاف کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو صحیح ہے کہ پراپرٹیز ہماری تھی، دولت ہماری تھی، ہماری سستیوں نے ان کو قبضے میں دلا دیا. جو ابھی ہمارے حضرت مولانا فرما رہے تھے ناخدا مسجد کا، ان کے متولیان سے میری خود ملاقات ہوئی جب اسلام میں لوگ آئے تھے، اور میں نے ان سے دو ٹوک کہا کہ اگر آپ میرے عقیدے پر صحیح ہیں تو آپ اڑ کے رہیے، جو میں کہہ رہا ہوں مان لیجیے، صرف آپ کہہ دیجیے اتنا، صرف اتنا کہہ دیجیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ناخدا مسجد کی تعمیر جو کی ہے ان کا عقیدہ یہ ہے، اور اسی عقیدے پر میں ہوں اور اسی عقیدے کے لوگ رہیں گے. دیکھیے میں پورے بنگال کی سطح کو کیسے ہلا کے رکھ دیتا ہوں. تو سچ یہ ہے کہ جو متذبذب ذہن و فکر ہے اور صلح اور سمجھوتا اور سلنڈر کے موڈ میں کوئی ہو تو اس کو لے کر جنگ نہیں لڑی جا سکتی. اور بھاڑے کی فوج پر لڑنے کا نہ ادارِ شریعہ کبھی یاد نہیں رہا ہے، نہ رئیس القلم نے ہم کو تربیت دی. اپنے ہی ہو، چند ہو، ہمت والے ہوں، سالڈ ہوں تو ہر جنگ ہم جیت سکتے ہیں. تو بے پناہ خوشی ہوئی ہے، اور ہم گزارش کریں گے، ابھی پٹنہ یونیورسٹی ہے، مظفر پور یونیورسٹی ہے، مگدھ یونیورسٹی ہے، آپ کے جے پی یونیورسٹی ہے، منڈل بھوپندر نارائن منڈل یونیورسٹی، ان تمام یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی آگے بڑھ جائے. اور ابھی تو ایک گولڈن چانس چل رہا ہے، خاص طور سے بھی جھارکھنڈ میں 17 سے شروع، 17 کو رام گڑھ میں ہے، 18 کو لوہردگا میں ہے، 19 کو چترا میں ہے، 20 کو آپ کو پلامو میں ہے، پھر 21 کو بہار کے اورنگ آباد میں، پھر 3 تاریخ سے سمستی پور میں شروع ہے، 3 دسمبر کو سمستی پور میں ہے، 4 تاریخ کو ککڑی میں ہے، 5 تاریخ کو مدھوبنی میں ہے، 6 کو ملتوی ہے، پھر 7 تاریخ کو سیتامڑھی میں. تو افراد ہیں، صرف ایک اعلان کی ضرورت ہے، نمائندہ رہے جو کلیکٹ کر لے، کلیکشن کر لے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی جماعت کھڑی کی جا سکتی ہے. میں پھر سے ایک مرتبہ ایم ایس او کے تمام ذمہ داران کا، ذیشان بابو اور ان کی پوری ٹیم جو لگی رہی، مجھے احساس ہے کہ جو خدمت ہمیں کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکے، جو تعاون بھرپور ہونا چاہیے ہم نہیں دے سکے. ہاں، آج آپ نے میری لالچ بڑھا دی ہے، اور میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں، عہد بھی کرتا ہوں کہ زیادہ نہیں، اگلے سال کی ڈیزائن 1 ہفتے کے اندر تیار کیجیے، اور ادارے شریعہ ہی ہیڈ آفس آپ کے اسٹیٹ کا رہے گا. اور اس کے علاوہ ہم اس محاذ پر کریں گے کہ ایم ایس او کا پوسٹر اور بائنر لگے تو نیشنل میڈیا چیخنے لگے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ملک کی سلامتی اور ملک کے استحکام کے لیے جو سچی جماعت ہے اس کی اولادیں اب سر جوڑ کے بیٹھ گئی. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت مختصر آ گیا.